چینل 24 میں مجاہد بریلوی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آپ نے اب سے غالباً 2 یا 3 منٹ پہلے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں کیونکہ یہاں ظفر ہلالی صاحب موجود ہیں جو پاکستان کے سینئر اور سیزنڈ تجزیہ نگار، سفارتکار اور غالباً تمام 60 کے بعد کہہ سکتا ہوں 70s کے بعد تمام حکمرانوں کی تقریر سنی ہوگی. پہلے تو میری اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ شاید یہ پاکستان کے کسی بھی سویلین پرائم منسٹر یا فوجی پریزیڈنٹ ڈکٹیٹر کی مختصر ترین تقریر ہوگی. غالباً میں اگر بہت ہی ایکوریٹ کہہ رہا ہوں تو 3 منٹ یا 4 منٹ یا 2.5 منٹ اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس تقریر کا جس کے بارے میں کافی دیر سے یہ کہا جا رہا تھا، خبر آ رہی تھی کہ پرائم منسٹر نواز شریف یمن جنگ کے حوالے سے انتہائی اہم اسٹیٹمنٹ اور بیان دینے جا رہے ہیں، تو وہ کوئی 3 سے 4 منٹ کا تھا. جو کچھ انہوں نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن جو کچھ اس کے پیچھے ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم اپنے محترم ظفر ہلالی صاحب سے. اور اگر میں ان سے یہ کہوں کہ کم از کم ان کی حد تک تو نہیں کہہ سکتا، اپنی حد تک یہ کہتا ہوں کہ اب تک یمن وار کے حوالے سے جس کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں، آج خاص طور پر کل جو بلکہ پرسوں جو اسٹیٹمنٹ آیا ہمارے امارات کے ایک منسٹر کا کہ پاکستان کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور سعودی عرب ریئیکشن، اس پر گفتگو کریں گے. لیکن اس سے بھی زیادہ یہ کہ آج کے پرائم منسٹر کی یہاں آمد اور خاص طور پہ تمام چینلوں کو بلانا اور اس کے بعد 3 یا 3.5 یا 4 منٹ کی تقریر کرنا، کیا اس سے صورتحال مزید کنفیوز، مزید گھمبیر، مزید سنگین اور نہیں ہو گئی ہلالی صاحب؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مجاہد صاحب. میرے خیال میں کنفیوژن تھا. اور کیوں کنفیوژن تھا؟ بہت ریئل اچھے گڈ ریزنز کہ کیوں کنفیوژن اتنا ہے. اس لیے کہ اب افواہیں ہم پھیل گئے ہیں. ہم بتایا جا رہا ہے کہ 2-3 دن میں ہمارے کچھ فوج جائیں گے ادھر، نمبر 1. دوسرا، یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پولیٹیکل اور ملٹری میٹرز کو ریزالو کرنے کے لیے ایک ریلیجس افیئرز منسٹر آیا ہے اور ایک ریلیجس افیئرز ایڈوائزر آیا ہے جو سیدھا جا کے نواز شریف صاحب سے، پرائم منسٹر سے مل رہا ہے اور پتہ نہیں اور کن کن سے مل رہا ہے. اور یہ جو ان پرو وہابی سعودی جو ایلیمنٹس ادھر ہیں جن کا ریلیشن شپ فوج کے ساتھ بھی اچھا ہے، وہ نکل آ رہے ہیں اور دے آر سیئنگ، زور سے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں یہ غلط ریزولوشن تھا پارلیمنٹ کا اور ہم لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے سعودیوں کو. تو اس کا یہ کیا ہے؟ یہ ایک سیناریو بلڈ اپ ہو رہا ہے میرے خیال میں. مولانا ڈیزل نے بھی آپ نے دیکھا، فضل الرحمان، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں سپورٹ کرتا ہوں ریزولوشن. آج انہوں نے کہا تھا وہ غلط ہے، یہ ریزولوشن از ناٹ آن. میرے خیال میں ڈالر کے سوٹ کیسز کھل گئے ہیں اور پاکستان کو یہ ایڈریس کرتے ہیں وائر دا ریلیجس افیئرز منسٹر. سوچئے تو صحیح، یہ ملک جس کا فاؤنڈر نے کہا تھا that religion is not the business of the state، یہ جو ملک ہے، سعودیز جو ہیں ان کو صرف تھرو their religious affairs minister انگیج کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. دیکھیے ہم look at the point to which we have arrived. really بڑی افسوس کی بات ہے. اور آپ دیکھیں گے اب ڈیمونسٹریشنز ہوں گے in favor of going and helping the Saudis. حالانکہ ادھر تو کوئی نہیں آیا نا، کوئی پتھر بھی نہیں مارا ہے پورے عرب ورلڈ میں، پورے اسلامک ورلڈ میں کہیں کوئی ڈیمونسٹریشن، کوئی سپورٹ میں کچھ نہیں. لیکن ہلالی صاحب جو اہم بات یہ ہے کہ آج کل وہ یہاں آئے، یعنی میاں صاحب کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ بھی آ سکتا تھا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے. دوپہر سے میرے خانے میں کہا گیا، اور جہاں تک مجھے علم ہے کہ 20-30 چینلز ہیں ان کی ڈائریکٹ DSNGs گئی ہیں، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ صرف PTV آتا ہے اور ریکارڈ کر کے سب کو دے دیتا ہے. لیکن اس میں تو یہ ہوا ہے کہ تمام چینلوں کو دعوت دی گئی، پرائم منسٹر آئے اور ایک تھوڑا سا آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو میں نے مس نہ کر دیا ہو، کچھ شروع میں کچھ کہا ہوگا. نہیں، اور آپ نے شاید ذرا ڈفرنٹ نہیں دیکھا کہ عام طور پر ہمارا پرائم منسٹر جب خطاب کرتا تھا تو میرے عزیز ہم وطنوں کر رہا تھا. آج کچھ امریکن اسٹائل تھا کہ ڈائس رکھا تھا، پیچھے 3 لوگ کھڑے تھے، وہ آئے سوٹڈ بوٹڈ، انہوں نے ایک ریٹن انگلش میں اسٹیٹمنٹ پڑھ کر سنایا، جس کا میں نے کہا کہ میں دوبارہ چاہوں گا کہ جب میں بریک کے بعد آؤں کہ اس کو دوبارہ سن سکوں کہ وہ 3 منٹ یا 4 منٹ کا اسٹیٹمنٹ ہے کیا. لیکن جہاں تک 2 باتیں انہوں نے کہی ہیں اگر میں نے پک کی ہیں، ایک تو
اس کو بڑھایا جو شانہ بشانہ کو اپیل کیا کہ شولڈر ٹو شولڈر لڑیں گے. سیکنڈ بات انہوں نے یہ بھی کہی ہلالی صاحب کہ جو ہوشی جو باغی ہیں وہ لڑ رہے ہیں لیکن نان اسٹیٹ ایکٹر بھی اس کے خلاف جو لڑ رہے ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں گے. نہیں اور انہوں نے یہ کہا ہوتی از نان اسٹیٹ ایکٹر، وہ خود اس ملک کے باشندے جو ہیں جن کا حق ہوتا ہے اپنے گورنمنٹ کے خلاف ڈیمونسٹریٹ کرنا، اور اگر گورنمنٹ ہتھیار اٹھاتی ہے تو شاید ان کا بھی حق ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، ان کو یہ نان اسٹیٹ ایکٹر کر کے ختم کرے. اور ساتھ ساتھ کہا کہ میں سعودی عربیہ کے ساتھ رابطہ رکھوں گا. بھائی تم سعودی عربیہ کے ساتھ کیا رابطہ رکھو گے اگر تم اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے فریق، اور اگر آپ انڈیپینڈنٹ رول کھیلنا چاہتے ہیں آپ سب سے ملیں، آپ سعودی عربیہ سے ضرور ملیں، حوثیوں کو انگیج کریں، ترک سے ملیں، ایرانی سے ملیں. وائی اونلی سعودی عربیہ؟ سعودی عربیہ کا تو جو ریجیمن ہے، جو پرسکرپشن ہے وہ تو سیدھا ہے، ہم بم کرتے رہیں گے، وی ول یوز فورس ٹو ریسٹور دا گورنمنٹ آف ہادی، اور جب تک وہ ریسٹور نہیں ہوا ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب لینڈ انویژن پہ چل رہے ہیں، اب لینڈ انویژن کا کھلا بات ہو رہا ہے. تو دیکھیے تو صحیح کیا نوبت. میں اس پر ذرا بعد میں آؤں گا کہ جو اسٹیٹمنٹ دیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ان کی یہ آمد سیریمونیل یا علامتی طور پر تھی، لیکن ہماری اسٹیٹ ہماری حکومت یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے ڈسپائٹ اس کے کہ کم از کم ایسا تاثر دیا جا رہا تھا، تاثر مل رہا ہے کہ آپ کی فورن پالیسی تو آپ ہی تو ڈسکس کرتے رہے کہ تمام ڈیسیشن جو ہیں چاہے واشنگٹن کا ہو، کابل کا ہو، لندن کا ہو، بیجنگ کا ہو، فورن کے اب تو خیر انٹرنل معاملات سزائے موت دینے کا بھی معاملہ انہوں نے طے کرا بلکہ سائن بھی کریں. کیا ان کو بھی اس بات کے لیے راضی کر لیا گیا اور وہ بھی اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں ہمارے پنڈی آپ پارا والے کہ اگر زمینی فوج بھیجی جائے تو پرائم منسٹر کے بیان سے ہم یہ تاثر لیں؟ نہیں، وہ تو اپارے والوں سے ہم نے سنا نہیں ہے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے ہم وہ کریں. اب پارلیمنٹ تو فیصلہ کر دیا کہ آپ فوج نہ بھیجیں، یہی کہہ رہے ہیں نا فیصلہ. تو گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ چلیے ریکمنڈیشن ہے تو وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم نہیں، جو پارلیمنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو یہ کہنا تھا، پنڈی والوں کو یہ کہنا تھا کہ نہیں، کہ جو پارلیمنٹ ریکمینڈ کرتی ہے، جو گورنمنٹ آرڈر کرتا ہے، اور گورنمنٹ کا جو آرڈر ہے وہ کن سے آئے گا؟ اچھا ایک آلریڈی جو کہا جا رہا ہے کہ 5 یا 5,500 آلریڈی ہماری فوج وہاں پر موجود ہے. 1,500 1,500 کوئی 5,000 کے لوگ میں نے 5,000 کا پہلے دفعے سنا ہے. 5 یس چلے مے بی آئی ایم رانگ، اور اگر ایک لیکن وہ جو 5,000 ہیں کیا نارملی یہ 5,000 یا 7,000 پاس میں ہمیشہ یہ فوجیں کوئی نارملی نہیں ہوتے ہیں جی. بات سیدھی سادھی 1,000 ٹرینرز ہیں جو ان کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز میں وہ جاتے ہیں ٹریننگ. 1,000 تک تو آدمی سمجھ دیں. 5,000 ٹرینرز تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. 5,000 تو ایک بڑا کنٹینجنٹ ہوتا ہے جس کو آپ بھیج کچھ کرنے کے لیے، یعنی کہ صرف تو 2 ڈویژن فوج شاید مانگنا چاہ رہے تھے کہ شاید کم از کم انہیں دی جائے. شاید غالباً 20,000 ایک ڈویژن ہوتی ہے، کتنا ہوتا ہے مجھے کوئی ذرا اتنا 14,000 ہوتی ہے شاید. دیکھیے ان کو تو وہ پورا فوج ہماری لے لے گی. اور دیکھیے میں کسی پہ ایسپرشنز نہیں کاسٹ کرنا چاہتا، مگر آپ کو میں بتاؤں، آپ کا خیال ہے 1979 میں ایک پاکستانی کپتان جو سعودی عربیہ کو سیکنڈ ہوا تھا، 1979 میں پاکستانی کپتان لیول جو ان کا یونیفارم پہنتا تھا، ہمارا نہیں ان کا، آپ کا خیال ہے اس کا تنخواہ کیا ہوتا؟ $12,000 فی مہینہ. یہ تو ہمارے صدر پرائم منسٹر ان کی فی مہینہ 1979. اس کے مطلب $30,000 آج کا. اوکے. اور یہ آپ کی اسٹیٹ اور حکومت کو ملتے پیسے؟ نہیں، اس کو ملتے تھے، پھر ان کو اس کو ملتے تھے. پھر کسی نے کہا یار اتنا تو آدھا تو کچھ ادھر اسٹیٹ ویٹ کو دے دو. مگر اٹس اے ہیوج منی میکنگ انٹرپرائز. اچھا ایک مجھے بریک کی طرف جانا پڑا ہے، لیکن آپ نے جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت زمانے سے شیخ زین بن سلطان ال نہیان کے زمانے سے غالباً ہمارے ریلیشن، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یو اے ای سے شاید سعودی عرب سے بھی بہتر سطح پہ ہوں. کبھی آپ نے یہ سنا کہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ جو آیا ہے کہ پاکستان کو مبہم یعنی کنفیوزڈ اوپینین کی بھاری قیمت دینی پڑے گی، کس طرح کا کبھی آیا ہے کوئی اسٹیٹمنٹ؟ کبھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. میں تو حیران ہوں
کہ ایک ڈپٹی منسٹر کارباش کیا بس گاربیج کیا نام ہے اس کا مجھے کاربا ایسا جو ہے ڈپٹی منسٹر اس کو انہوں اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور بڑا اچھا جواب دیا تھا نثار صاحب نے. اس کو اسنپ کیا گیا میرے خیال میں چودھری نثار واز ٹو سینئر اے مین. کوئی سیکشن آفیسر ڈپٹی سیکرٹری جواب دیا اوکے کہ یہ لیکن وہ انتظار کرتا رہا کسی نے دیا نہیں. کوئی دیا آپ نہیں. کو لگتا ہے کہ اس نے خود کا اپنا اسٹیٹمنٹ دیا؟ ہمارے جو سب یہ لیڈر ہیں نثار نہیں اس لیے کہ ایماندار آدمی ہیں, یہ جو دوسرے جو لیڈر ہیں یہ سب ٹیکس چوری کر کے کرپٹ کر کے جا کے ادھر گھر لے جا کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک سب یہ سب وداؤٹ ایکسیپشن دبئی جا کے بیٹھ جاتے ہیں, فلیٹ لے لیتے ہیں اور اپنی بزنس شروع کر دیتے ہیں. اٹ از شاکنگ. اور یہ لوگوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ یو کین ٹیک اے ڈیسیژن وچ از ان دا نیشنل انٹرسٹ. بھاری قیمت میں اسی بھاری فلیٹوں, بھاری پلاٹوں, بھاری اثاثوں جو ہمارے حکمرانوں کے ہیں اسی کی طرح انہوں نے کہا کہ یہ قیمت آپ کو دینی پڑے گی. نہیں ٹیکس بڑھا اور تو کوئی بیچارے پاکستانی کیا ہے وہ تو اب تو آج کل تو وہاں تو تنخواہیں کوئی 1000 بیچاروں رہ گئی ہے, 2,000 دینار رہ گئے. ایک زمانے میں لوگ سمجھتے تھے دبئی میں بڑی تنخواہیں ہلالی صاحب جو پاکستانیوں کی, اب تو بیچارے وہاں نوکریوں پہ کوئی نہیں جا رہا کیونکہ بہت کم تنخواہیں رہ گئی ہیں جو میجورٹی کے لوگ ملتے تھے. اب تو ایک تو تنخواہ کم ہے اور بیچاروں کے ساتھ جو جس طرح گزارتے ہیں زندگی سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ, پلیز آپ جا کے دیکھیں. نہیں آئی ہرڈ, مجھے تو پتا چلا کہ کس طرح جیلوں میں جب گیا تھا تو انہوں نے کہا جس طرح جیلوں میں رکھا جاتا ہے, جس طرح ان کو بیچاری ذرا سی غلطیوں میں پکڑا جاتا ہے, انہوں کو کار اگر ادھر سے کراس کر گئی. یہ بے شرم لیڈرز ان کو جو پورا پاکستان الاٹ کرتے ہیں جا کے جدھر بھی مرضی ہے شکار کرو. لوگ انڈینز کیا کہتے ہیں ان کو ڈونٹ بادر ٹو اپلائی, اور آؤ مت ادھر, ہمارا وائلڈ لائف ہمارا نیشنل ہیریٹیج ہے, ہم تمہارے لینڈ کروزرز کے ان ریٹرن فار لینڈ کروزرز اینڈ پیسے تم نہیں آ کے تباہ کر سکتے ہو, مگر ہم پورا دنیا کھول لیتے ہیں. کیوں؟ کبھی ہسپتال مل جاتا ہے, 2 میل کا سڑک مل جاتا ہے. انہوں نے کیا آپ کو ایڈ دیا ہے؟ دیکھیے جاپان زیادہ دیا ہے, ویسٹ زیادہ دیا ہے, امریکہ زیادہ دیا ہے. کتنا ایڈ دیا ہے انہوں نے؟ جب آپ کا بم پھٹا تھا تو انہوں نے آپ کو 2 لاکھ کہتے 2 لاکھ تیل, بھائی 2 لاکھ نہیں 1.5 لاکھ از یور ریکوائرمنٹ فار دی وٹ ایور اٹ از فار دا منتھ. 2 لاکھ دے دیا. نو, کم دیا ہے, لون پہ دیا ہے, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دیا ہے. میں کہتا ہوں میرا خیال میں تو میں نے اس پر سرتاج عزیز اور فاطمی یا فورن آفس کا کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیکھا. ویسے مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. بہرحال چودھری نثار کو اس بات پر کریڈٹ جائے گا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کی حد تک اور ڈپلومیٹک جو مورلٹی اس کے خلاف ہے, کہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اس طرح کا ایک جونیئر منسٹر کا بیان دینا. لیکن میں چاہوں گا ذرا بریک کے بعد, کیونکہ میاں صاحب تو سرسری گزر گئے, آئے بھی وہ گئے بھی وہ, ہم پوری طور پہ سن نہیں سکے. میرا خیال تھا کہ آج 10 سے 15-20 منٹ کی ضرور ہلالی صاحب کی ان کی آبزرویشن ہوگی, لیکن میاں صاحب نے کیا کہا ہے اگر دوبارہ ہم سن لیں تو اور بہتر ہے کہ شاید کوئی بٹوین دی لائن ہم اس میں تلاش کر سکیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ بریک کے بعد آؤں تو میاں صاحب کا جو غالباً خطاب 3, 3.5 یا 4 منٹ کا ہے اس کو بھی سنوں, تاکہ اگر اس میں نے کہا نا جیسے اگر کوئی بٹوین دی لائن یا کوئی میسج دیا گیا ہے پاکستانی عوام کو یا حکمرانوں کو یا ان لوگوں کو, وہ بھی ہم ذرا غور کر کے بلکہ بغور سن کر اس کو کر سکیں. کوشش کریں گے کہ ذرا وہاں یمن میں کیا ہو رہا ہے. وہاں ایک ہمارے ڈاکٹر عبد المالک الیوسفی سینئر تجزیہ کار ہے, تھوڑی ذرا لائن پہ تو آ رہے تھے, ذرا ادھر کی بھی جنگ منگا کی صورت حال ہے اس کو بھی دیکھیں. لیکن پہلے میاں صاحب کا بیان, اور یہ یقیناً اگر ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہم مینٹلی تیار ہو چکے ہیں اور قوم کو حکمران تیار کر رہے ہیں کہ ریڈی کہ ہم آنے والے 24-48 گھنٹے میں ادھر بھیجنے روانگی کے لیے تیار ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ کو بھی شریک گفتگو کریں گے مگر ایک بریک کے بعد.
चैनल 24 में कराची स्टूडियो में मुजाहिद बरली आपको फिर एक बार खुश आमदीद कहता है। आज दोपहर से ये खबरें आनी शुरू हुई थीं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यमन जंग के हवाले से बड़ी अहम तकरीर करेंगे, कौम से खिताब करेंगे, और फिर आपने देखा वो आए भी। और मैं अभी हिलाली साहब से यही कह रहा था कि कम से कम मेरी थोड़ी सी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पर नज़र है या पास्ट पर, शायद किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने या हेड ऑफ द स्टेट ने इतने अहम इशू पर, बल्कि गैर अहम इशू पर भी इतनी मुख्तसर तकरीर करने का रिकॉर्ड कायम नहीं किया हो। जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा उसमें उन्होंने रिपीट किया कि हिलाली साहब उस रोशनी में कि न सिर्फ ये कि शोल्डर टू शोल्डर लड़ेंगे, बल्कि सऊदी अरब को उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिकल पार्टनर करार दिया है। क्या ये एक मेरे ख्याल में अहम बात कही है। और मेरे ख्याल में थोड़ी सी अगर हम साबिका फॉरेन मिनिस्टर हैं ज़रा हिना रब्बानी खर से भी पूछ लें कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सुना और इसको वो क्या कहती हैं, क्या इससे हमें लग रहा है कि वेलकम करता हूँ हिना आपको मैं, और ये मालूम करना चाहूँगा कि ये जो खिताब था बड़ा मुख्तसर था, क्यों खिताब किया? एक सेकंड बात ये कि उन्होंने स्ट्रेटेजिकल पार्टनर कहा। थर्ड ये कि क्या वाकई इस गुफ्तगू में भी समझे कि पाकिस्तान अब शायद वहां फौजें भेज रहा है? क्या कहेंगी आप? जी हेलो। जी 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 सॉरी, मैंने आपका सवाल नहीं। मैं अगर ये सवाल रिपीट कर रहा हूं कि जो इतना 3 मिनट का खिताब था, बल्कि मैं कह रहा था कि रिकॉर्ड शायद किसी प्राइम मिनिस्टर ने या हेड ऑफ द स्टेट ने कायम किया कि तकरीर सिर्फ उसकी 3 मिनट की कौम से खिताब हो। और उन्होंने जो इजाफी बात की है कि स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है, हम क्या समझें? एक मजहबी उमूर का मिनिस्टर यहाँ आया है बातचीत के लिए, और वो मिला, और क्या तय किया है हमने, क्या आप समझती हैं? नहीं जी, देखें यहाँ पे जो इशू है, सऊदी जो इस वक्त एडवाइजर आए हैं पाकिस्तान में उनका बात कर रहे हैं जी, तो उन्होंने तो एक आके डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर रहते हुए जो भी मैसेजिंग की, वो मैं तो उसको एक पॉजिटिव नजरिए से इसलिए देखूंगी क्योंकि उन्होंने इस तरह के कोई कमेंट नहीं मारा जो आपको कई और मुल्कों से बहुत ही अनकॉल फॉर और बहुत ही अनडिप्लोमेटिक एंड अगेंस्ट नॉर्मल नॉर्म्स और बिहेवियर एक प्राइवेट कैपेसिटी में लोग ट्वीट कर रहे हैं। आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान को उसके ऊपर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इतना डिस्क्रेडिटेड सा कमेंट है। तो इससे यही नजर आता है कि सऊदी अरेबिया इज टेकिंग दिस वेरी सीरियसली। इसमें कोई आई थिंक टू व्यूज नहीं है और ना होने चाहिए। इट इज क्लियर दैट इट इज एन इम्पोर्टेंट इशू, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। लेकिन पाकिस्तान का जो नजरिया है वो मेरा ये हुकूमत शायद इस तरह क्लैरिफाई नहीं कर सकी जिस तरह उसको चाहिए था, क्योंकि ये हमारा साइड लेने का तो सवाल ही नहीं पड़ता। हम क्यों किसी की साइड लें? ये मसला ये है कि पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट में, और ये चीज हमें दूसरों के ऊपर बेहतर अंदाज में शायद हम उनको ये बता सकते इस तरह हमने किया है। बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे ये हुआ है कि पर्सनल कमिटमेंट दी गई हैं और फिर उसको आपने पार्लियामेंट में लेके गए हैं। तो पार्लियामेंट में ले जाने से पहले फ्रैंकली स्पीकिंग कोई पर्सनल कमिटमेंट देनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये जो बैड ब्लड इस वक्त क्रिएट हो रहा है वो शायद इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो इसका प्रोसेस था वो हमने शायद सही तरह फॉलो नहीं किया। लेकिन बिस्कर एक बात और भी है कि इतना अहम इशू है, इतने हसास मसाइल हैं, आपने एक रिलीजियस मिनिस्टर भेजा है, कोई हज वज का मामला तो है नहीं, यानी कोई मिलिट्री का कोई आदमी आता, कोई सीरियस मिनिस्टर किसी का आता, और वो मजहबी उमूर के लोग, यहाँ के जो मजहबी, आपने देखा हमारे अहले हदीस और फजल रहमान साहब, इन्होंने अचानक कह दिया असम्बली की रिपोर्ट काफी नहीं है। तो क्या हम ये समझे कि यहाँ के मजहबी लोगों को, जमातों को, तंजीमों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आए कि वो वाकई यहाँ पर प्रेशर डालें कि सऊदी अरब फौजें भेजें? देखिए मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क में जो नेशनल इश्यूज हो जाते हैं या जो इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उसमें हम स्टेक होल्डर्स जिनके इंटरेस्ट हैं, ये लोग सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ये वहां से पैसे लेते हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी कहां से आ गई? इस तरह लोगों की जो ग्रुप्स हैं जो वहां से फाइनेंस या फंडेड है, मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रही, उनको एक पोजीशन लेने का हक ही नहीं पहुंचता। इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस चीज पे बैठ चुकी है और उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक फैसला किया है जिसको हमें पूरी दुनिया में समझने में यकीनन हमें डिप्लोमेटिक फोर्सेस इस्तेमाल करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक कोर को एक्टिवेट करना चाहिए कि वो ये समझ सकें कि हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे। और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना कि पाकिस्तान विल हैव टू पे अ हेवी प्राइस, ये तो एक्सेप्शनली आई एम क्वाइट श्योर
ان کا وہاں پہ اندرونی طرح بھی ان کو اس چیز پہ کوئی واویلا نہیں, مطلب اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہوگا, undiplomatic and uncalled for. بٹ یہ دیکھیں میرے نظر میں ایک اور چیز اس سے ہمیں جو پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی ایک جو کلائنٹ اسٹیٹ کا جو رول ہے وہ اتنا ری انفورس ہو چکا ہے کہ اب کوئی آپ کو فیصلہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں اب ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن آر اسٹرینتھننگ, اور اسی کی وجہ سے پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ لیا ہے, ایک پرائم منسٹر یا ایک آرمی چیف بیٹھ کے یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا, کیونکہ پاکستان میں ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے, پاکستان میں ایک فنکشننگ پارلیمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری اسٹرینتھ ہیں اور کسی کو اس کو ویکنس میں کنورٹ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے. Would you like to share some, Mr. ہلالی؟ دیکھیے یہ سب باتیں جو کہا ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. ہمارا اور یہ بھی ایڈ کریں کہ بائی دا لکس آف اٹ ہمارا فارن پالیسی کچھ نہیں ہے, ڈیفینس پالیسی نہیں ہے, مگر کوئی ریلیجیس پالیسی ہوگا, اس لیے دا پرسن سینٹ ٹو انگیج ود اس آن دس میٹر وچ از کمپلیٹلی پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک ایک ریلیجیس افیئرس کا ایڈوائزر ہے اور شاید منسٹر, اور اس نے کیا کہا جتنے ان کے پرو اہل حدیث ان کو ملا. اب دیکھیں یہ دو بندی یہ سب اکٹھے ہوں گے, سنا ہے بریلوی جو آپ کے نام کے سنا ہے وہ اب تک شریک نہیں ہوئے ہیں, بٹ آئی کین کوائٹ انڈرسٹینڈ پریشر میں بی ماؤنٹڈ بائی ڈیمونسٹریشن which will be terrible for پاکستان. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے on the basis of national interest, not on the basis of what our religious beliefs are. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ in every sense ہمارا جو ڈائریکشن ہے اور جس طریقے سے ہم لوگ اپنے آپ کو کدھر لے جا رہے ہیں, it is totally difficult to comprehend. اب آپ ایک معاف کریے ایک اور بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں, سعودی عربیہ کا کہنا کہ وہ ہمارا اسٹریٹجک ایلائی ہے اس 3 منٹ کے تقریر میں, اس کا مطلب کیا ہے؟ ایران نہیں ہے, دوسرے ممالک کوئی نہیں ہے, سعودی عربیہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج بھیجیں گے, آپ دیکھیں یہ گراؤنڈ پریپیئر ہو رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ فوج جا کے یمن میں لڑے گا, مگر یہ فوج جائے گا سعودی عربیہ میں ایز اے ری انشورنس, اس لیے کہ ناؤ اٹ ہیز بیکم فار دی سعودی گورنمنٹ, جنہوں نے پرائیویٹ کمٹمنٹ لے کے اناؤنس کر دیا کہ بھائی یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جیسے آپ کو پتا ہے وہ جھنڈا ہمارا یہ وہ, اب ان کو کیا ایکسپلینیشن دینا ہے؟ چلیں لاسٹ میں ان سے پوچھوں, ہلالی صاحب کا تو یہ بڑا آبزرویشن ہے کہ یہ پوری تیاری ہو چکی ہے کہ ہم بھیجیں گے, آپ بھی یہ سمجھتی ہیں مس خر؟ جی, I would obviously not like to believe that for the simple reason that I would like to believe کہ پاکستان کے سسٹم میں تھوڑی سی زیادہ ٹرانسپیرنسی پہلے سے آ گئی ہے, اور میری نظر میں اگر یہ سب کچھ پہلے سے طے پہ آ گیا ہے اور پارلیمنٹ کے اس ریزولوشن کے باوجود یہ سب کچھ پھر بھی ہوئے گا, تو فرینکلی اسپیکنگ شاید اسی طرح کی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پھر ہماری کریڈیبلٹی نہیں رہتی, اور یو اے ای کے اسٹیٹ منسٹر جیسے لوگ آ کے اس طرح کے کامنٹس دے سکتے ہیں and they think they can get away with it. Okay, so I would like to believe that اس طرح کا, even if we have a tradition of what Halali Saab is saying is not incorrect, and it's probably, when I say incorrect, I mean there is historical evidence that things like this have happened in the past. But as I'm saying, I would like to believe that with the strengthening of democratic institutions in some form or the other, مطلب بالکل یقیناً ہماری ڈیموکریسی کہیں بھی اس جگہ نہیں پہنچی جہاں ہم اس کو چاہتے ہیں, but the strengthening of the democratic institutions in one form or the other, we have to different than in the past, and with this sort of a parliamentary resolution we will not be hopefully یہ سب کچھ ڈن ڈیل ہوپفلی اگر ہو بھی گئی ہو اس کو انڈن کرنا پڑے گا. اچھا میں لاسٹ ایک اور بات پوچھ لوں, کیونکہ ہلالی صاحب جو جب بھی کوئی پرائم منسٹر آتا ہے, اور یقیناً وہ ہر ایک کوئی بھٹو تو نہیں ہوتا, وہ فورن منسٹر سے یا فورن منسٹری سے ضرور یہ پوچھتا ہے کہ جناب یہ جو میں اسپیچ خاص طور پر فورن پالیسی کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں تو میں کیا کہوں. آپ کے خیال میں یقیناً کئی ایسے مراحل آئے ہوں گے ہلالی صاحب, پتہ نہیں مس خر کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے, کئی مراحل ایسے آئے ہوں گے کہ جب پرائم منسٹر نے کہا ہوگا کہ میں فلاں ملک جا رہا ہوں اور فورن آفس مجھے بتائے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے کیا کیا نہیں کہنا چاہیے, واٹ ڈو یو مین. تو آج کیا کوئی فورن آفس کی بریفنگ ایسی ہوئی ہوگی, فورن آفس سے بریفنگ لی ہوگی جو پرائم منسٹر نے صرف 3 منٹ, یا ایسا لگتا ہے کہ ان کی خاصی 3-4 پیراگراف کی اسپیچ تھی لیکن پھر کہا یہ گیا کہ نہیں آپ بہت ہی اسپیسیفکلی صرف 3 منٹ کا ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ دیں اور چلے جائیں؟ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کس نے ایڈوائز کیا, مگر آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں, اور مجھے صرف ایک پرائم منسٹر کے بارے میں مجھے پتا ہے, وہ تھی بے نظیر بھٹو, اور وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایسا بڑا فیصلہ
کہ ایڈریس کر رہے ہیں آپ نیشن کو، پہلے تو وہ سب سے کنسلٹ کرتی، فارن آفس، بگننگ ود دا فارن آفس، بار بار، پھر ڈرافٹ آف سپیچ منگواتے، پھر فوج سے بھی بات کرتی، کنسلٹ کرتی۔ یہ تو آیا کہ انہوں نے عسکری اور سویلین اعلیٰ افسروں سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ یعنی بیفور اسپیچ کنٹینیوسلی ٹوس آ رہا تھا؟ تو میں نہیں سمجھا، نہیں میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آ رہا تھا کہ جو 6:30 بجے کی جو اسپیچ کر رہے ہیں اس حوالے سے پرائم منسٹر کی جو عسکری یعنی ملٹری اینڈ سویلین یعنی فورن آفس کے لوگوں سے اعلیٰ حکام سے گفتگو جاری ہے، تو یہی ہم نے سمجھا۔ تو کیا ان کا ریکمنڈیشن یا تھا کہ جا کے لوگوں کو اور کنفیوز کر دو؟ یا میں نے 3 ادارے نے کہا، فارن آفس، آرمی اور دوسرے جو نے کہا کہ اور کنفیوز کر دو؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو پہلے فارن منسٹر ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہوز ہیڈنگ دا فارن آفس۔ دوسرا، پہلے دفعے عمر میں نے دیکھا ہے کہ فارن سیکرٹری کو ایک پولیس آفیسر کے خلاف انکوائری ہو رہا تھا، اس کے انکوائری ممبر بنا دیا، ایز اف اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمرہ جو ہے از ویری امپورٹنٹ فار دا مسلم اور ہم لوگوں کے لیے، ہمیں وی لو آر ریلیجن، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ نے کبھی کوئی قانون سنا ہے دنیا میں کہ ایک ملک کے لوگوں کے خلاف ایک قانون پاس ہوتا ہے؟ 2 قانون پاس ہوتے ہیں سعودی عربیہ میں۔ پہلا قانون یہ ہے کہ انڈر 40 آپ عمرہ نہیں، پاکستانی ہو تو عمرہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ارے بھائی، وائی ڈیڈنٹ یو پروٹیسٹ جب یہ قانون بن رہا تھا؟ نہیں کیا۔ اور دوسرا، کوئی سعودی عربیہ پاکستانی عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ اوکے، یہ کہ نہیں، مجھے بتائیں کہ یہ جو ملک ہمارا جگری دوست جو ہے، ہمیں کیوں اس طریقے سے لاز پاس کرتے ہیں ریلیٹنگ ٹو پاکستان؟ واٹس دا کنکلوژن یو ڈرا فرام دیٹ؟ کوئی نہ کوئی تو جھوٹ کہہ رہا ہے نا، یا تو ان کی قدر نہیں ہے ہمارے لیے۔ لیکن آپ لوگ تو، ہم تو آپ سے بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ جناب پوری دنیا میں یہ واحد ایسا ملک ہے، اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے زرداری صاحب ہوئے تو سب سے پہلے سعودی عرب اور عمرہ، آپ کی بینظیر صاحب ہے وہ بھی عمرہ اور سعودی عرب، نواز شریف صاحب تو خیر ان کا دوسرا گھر ہے بلکہ پہلا گھر ہے کہ ماشاءاللہ 7 سال وہاں 8 سال رہے، تو یہ جو ہم پورا یہ سنتے ہیں اس کے باوجود رویہ کیوں ہے پھر ہم مسٹر ہلالی؟ اس لیے آج صبح میں نے آپ کے چینل پہ سے لوگوں کو بتایا کہ ہمارا فارن سیکرٹری جب 1998 پہ، یہ نواز شریف کے دور میں کہا یو اے ای کے ایمبیسڈر کو کہ فارن آفس آؤ، میں تمہارے سے بات کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا جاؤ پھٹا کرو، میں نہیں آتا۔ نو، آئی ایم پرومس ٹیلنگ یو، نہیں آیا، اور آتا بھی نہیں تھا، بلاتے تھے نہیں آتا تھا۔ تو ان لوگ، شمشاد احمد فارن سیکرٹری گیا ملنے کے لیے، آپ یقین کریں کہ فارن منسٹر اسے نہیں ملا یو اے ای کا۔ بھائی یہ پلاسٹک اور یہ 98 میں آپ کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے پاس یہ سب کچھ اتنا سب کچھ، یہ پلاسٹک کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اس لیے نواز شریف کا ڈائریکٹ ان کے ساتھ تھا، ایمبیسڈر وہ فون کر کے نواز شریف کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ دیکھیے، ایک زمانے میں مجھے اتھارٹی تھا، ڈیوالوڈ اتھارٹی، کہ ان کو شکارگاہ الاٹ کریں، شکارگاہ الاٹ کریں اور پھر پرائم منسٹر سے کلیریفائی کریں۔ ان کی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں یہ شکارگاہ میں، وہ دے ٹیک اٹ ایز اے میٹر آف پرسنل انسلٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ایک پرنس کو ادھر دیں دوسرے کو ادھر، کہتا نہیں وہ میرا، اور آئی کانٹ ٹیل یو کتنا گندا یہ ہوتا ہے۔ اور یہ تو یقین ہی نہیں کر سکے کہ میں الاٹ کر سکتا ہوں اکارڈنگ ٹو سم آبجیکٹو اسٹینڈرڈ۔ کبھی گاڑی آ رہی ہے، ایک آیا پہنچا، گاڑی کی اگنیشن کی آپ نے ٹیبل پہ رکھا، تو میں نے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کہتا ہے یہ ایک آپ کو ہوتا رہا ہوگا نا، آپ کو پتہ نہیں تھا نا شاید کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہوگا۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ ہاؤ کین ہی امیجن؟ آپ کسی ملک میں جا سکتے ہیں، کسی فارن آفس میں جا سکتے ہیں اور ایک آدمی کو کہہ سکتے ہیں یہ لو میں نے گاڑی تمہارے لیے خریدا ہے اور باہر کھڑی ہے۔ ارے ایک میں ہم بہت آگے چلے، یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا، میں ایک چینل میں ایک کوئی مشیر تھے سعودی عرب کا، وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ جو جتنا محبت کرتا ہے وہی اتنی تلخ باتیں کرتا ہے، ایک یہ تلقین کر رہے تھے۔ سیکنڈ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب جو یو اے ای کے اگر جونیئر منسٹر کا بیان آیا ہے تو اس کو یہ نہ سمجھایا کہ سعودی عرب کا بھی بیان ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یو اے ای کا بیان کو ہم بالکل آئسولیشن میں دیکھیں، صرف واقعی ایک جونیئر منسٹر کی ٹویٹ ہے؟ یو اے ای کا مجال کیسا ہوا یہ بات کہنے کے لیے؟ اگر اس میں اتنی بھی قدر ہوتی پاکستان کے لیے اور پاکستان کی دوستی کے لیے، وہ نہیں کرتا۔
مگر سعودی عربیہ تو کبھی ایسی چیز اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ سعودی عربیہ پورے ان کو تو اپنے لوگوں کو تو بتا دیا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں ہم پاکستان سے کر سکتے ہیں. ٹھیک, ہم ان کو ان کے ایک کرمنل پرائم منسٹر پکڑا گیا ہے, اس کو جیل سے نکال کے ہم ادھر 10 سال رکھ سکتے ہیں, ہم اس کو پھر بھیج سکتے ہیں ٹو بیکم پرائم منسٹر. ہم وہ ان کا جو پریویس ایمبیسڈر تھا وہ جو کیا نام تھا اس کا, وہ جو بھٹو کے زمانے میں وہ آ کے دخل دیتا تھا ہمارے باقاعدہ لیڈروں کو باقاعدہ جیلوں میں ملوایا. آن واٹ گراؤنڈز؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں ہے کہ آپ جاتے ہیں تیسرے باہر کے ملک کے آدمی کو کہتے ہیں ہمارے درمیان فیصلہ. ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ مسٹر ہلالی, میں تو یہ بھی سن رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں, یعنی ایک سعودی ریلیجس ایڈوائزر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس مرحلے پر سعودی عرب کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. ایسے ہی کہ پاکستان کا وہاں جا کے کوئی کہے کسی ملک میں کہ اس ملک کے عوام یہ ہمارے میں چاہتے ہیں. آن دا بہاف آف پاکستانی پیپل اٹ مینس کہ جو یہاں پر ریلیجس جو گروپس ہیں, یہ پارٹیاں ہیں, ان پر ان کو ٹرسٹ ہے اور انہی کے بہاف پہ یہ کہہ رہے تھے شاید وہ ایڈوائزر صاحب. ایسے ہی ہوگا. بالکل صحیح, بالکل. اور آپ اور مجھے پتا ہے کہ ایکچولی دا ریزن از واٹ, پیسے, بس گیٹنگ منی. پناہ, پیسے, اپارٹمنٹس, فلیٹس, زمین, کاروبار, یہ ہمارے لیڈرز لیتے ہیں ان سے. ڈاکیومنٹڈ ہے نا. Mr. Lali, a very senior analyst and journalist from Yemen, I think from Mr. Abdul Malik Al-Yusfi is here. Would you like to talk with him and know about the latest situation? Yes. You can directly talk with Mr. Hello, Mr. Yusfi, how are you? How are you, Maria? I just want to know what is the latest situation, and then our ex-ambassador in Yemen, Mr. Zafar Al-Ali, also talk with you. So, but I actually, what's the latest situation in Yemen now? Well, actually, it's totally different from a city to city. Actually, here in Sana'a, we are facing like major challenges in the fuel and in the electricity today. We are, the total country is blackout and there is no electricity. And, clashes are still going on in Aden in different areas. Sana'a, the airstrike is continuing day and night, and people are suffering, trying to find like food stuff and all these matters. This is the whole the whole scene for now. Actually, people are quite satisfied since the president has issued a new decree to name Khalid Baha as his vice president and acting as prime minister, which is a positive sign for the Yemen people that they are putting in mind that in a couple of weeks maybe the situation will get better, since Baha has been considered to be the well accepted by all parties in the country. Mr. Yusufi, I would like to ask you two questions. One, tell me, as a result of the bombing, have the people, has the Houthis become less popular? Is their will to fight less, or is it the opposite? I didn't hear you, very well. If you can please repeat the question, because the signal is very low, and I don't hear you very well. Can you just repeat please again? Yeah, what has been the result of the bombing? Has that made the Houthi faction less popular amongst the people, or has the people, or has it made it more popular? Well, actually, it does, for people, it doesn't make that major sounds that as you think. It's the people are against the bomb, the airstrikes that happens every day, and the popularity of the Houthi remains with the Houthi community. It doesn't spread in all Yemen. He has his own enemies who hates him and who hates his act, who doesn't believe in the theory. And there are some people, in the country who are against this, airstrikes. Well, I can tell you that, more people in Yemen has come to reject the air, that which is happening, and the warplanes which happen there. Yes, it made like a major improvement when it comes like to reducing the power of Houthi and former president. But actually, what we are calling for, as usual, is the people in Aden, they didn't get like that impact yet. So the appointment of the new prime minister, the former vice president, who's a popular man,
who is a man regarded well by all factions. Do you think that has been a very good step? It's excellent step. It's not just a very good. It's more than excellent, because this is the person who left Yemen with full satisfactions. All the parties were very satisfied and happy about his short term as a prime minister, when he was acting and he was serious to improve Yemen economy and social aspects. And he is the one that people are welcoming. Let me tell you that people from the public people in the streets are very happy about his nomination, and they believe in him as he is a person who is trying to work in the economic and political issue. He could be the coming president, if not wrong, because he is the person that can meet with with all parties. I don't know somehow how the Houthis groups and Saleh former party would welcome that, but it's not just their choice. It is the choice of the Yemeni people, and he was working for people to people. It's not about politicians, and we are looking for a person who is willing to improve Yemenis and people's situation, not a person who calls for war, neither for killing. Mr. Fakhri, in near future, are you looking any ceasefire? Or you think that the war will go full-fledged war and directly intervention from the other side? Sorry to say, I want to use the word from Iran side. Let me tell you quite frankly, after the nominations of Mr. Baha as a vice president, I would believe that the Saudi Arabia, along with the partners, maybe they find that the airstrike is not enough to keep shelling them through air. So they are now maybe moving forward to work on the political side, which is by choosing Baha and nominating him. So they are looking for a political solution. I don't believe that the airstrikes and warplanes would continue more, since for the past 20 days it didn't achieve the demands of the Saudi Arabia and their coalition's partners. So I believe more political work will go, and the airstrike is about to end within a couple of days. What has Mr. Baha announced? What are his next move? What is his next move? For the time being, nothing has come out from Mr. Baha, as he has been nominated and appointed, and what I think in my mind that now what they are doing, maybe in Saudi Arabia, is trying to bring all the parties over there and to try to agree on certain agenda that they can work for. I believe that he will never talk unless he has something in hand to talk about. And what has been the reaction of the Yemeni people to the Pakistan Parliament's recommendation that Pakistan should not interfere by sending troops? Certainly by sending troops. That was like a very surprising to all the Yemeni people, that the decision of the Pakistani Parliament, despite of how they were thinking that the interference of the Pakistani government will be in Yemen. And I am, along with the Pakistanis, as a major partner and mediator to help Yemeni escape this current situation, neither to go for a direct war. And somehow, it's most welcome. And yes, I don't know how it will affect on the relations with Saudi Arabia, but from the Yemeni side, and I think it's not yet finished, but it's welcome from the Yemeni side. Thank you very much. Thank you, Mr. Fakhri. So, फखरी के आपने जो वहाँ वो तो बैठे हैं, उनमें बैठे हैं, उनकी गुफ्तगू क्या ऑब्जर्वेशन लगाई, कुछ थोड़ा सुनने में देखिए, उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात कही। उसने कहा है कि ये पहले दफे हादी, और हादी का मतलब सऊदी अरेबिया ने एक स्टेप लिया है जो लगता ऐसा है कि दिस में ओपन द डोर टू अ पीसफुल सेटलमेंट। जो एक नए वो लाए हैं, वो नया वाइस प्रेसिडेंट था, उसको अब शायद प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। ये बड़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में ये मुझे तो थोड़ा सा अब होप देता है, अगर जल्द से जल्द ये कांटेक्ट करें द डिफरेंट पार्टीज को और मिलें और बैठें। सॉरी तो ये फखरी को इस बात पर ये पाकिस्तान के जो कहता है बड़ा सरप्राइजिंग। क्यों? बिकॉज वी आर सपोज टू बी सऊदी चमचाज।
ہم سمجھے نہیں آپ. اچھا وہ تو سعودی, یہ جو آدمی ہے تھوڑا سا بیلنسڈ آدمی ہے. سعودیوں کو پاکستان تو وی آر سپوز ٹو بی دیئر غلام. اوکے, تو جب ہمارا پارلیمنٹ نے کہا نہیں, تو اسے حیرت ہوئی ہے. حیرت ہوئی ہے, کہہ رہا ہے ایکسلنٹ. اب یہ حیرت کب تک رہے گی؟ ایشو یہ ایسا ہے, جیسے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج پرائم منسٹر اگر ڈیٹیل میں گفتگو کرتے تو اس کی روشنی میں ہم زیادہ بھی تفصیل سے بات کرتے, لیکن ظفر ہلالی صاحب جن کی بڑی گہری نظر ہے اس پوری صورتحال پر, آپ کو علم ہے کہ یمن میں سفیر بھی عرصے رہے, ان کا خیال تو یہی ہے کہ شاید ہم نے بہت ساری تیاری کر لی ہے اور گارڈڈ انداز میں, محتاط انداز میں بڑھ رہے ہیں فزیکلی اپنی فوج کو وہاں بھیجنے کے لیے. انتظار کیجیے گا کہ واقعی ایسا کتنے گھنٹے میں ہونے جا رہا ہے. مجاہد بن کو اجازت دیجیے. تھینک یو مسٹر ظفر.